نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المائدہ ہماری شروع ہے، آیت نمبر 5 آج ہم نے کرنی ہے۔ اور کہاں پہنچے ہم؟ ہمارا دین مکمل ہو رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نا قرآن پاک میں ہمارے دین کو مکمل کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو ساری کوششیں وہ کمپلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو بار بار الیوم الیوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ الیوم جب آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ موسٹلی قیامت کی بات کر رہے تھے، آج کے دن کیا ہو رہا ہے آج کے دن، لیکن یہاں پر مین آج کے دن وہی جو اس وقت ہو رہا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قانون سازی ہو رہی ہے، ہماری شریعت پوری ہو رہی ہے۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں ہمیں حلال چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہ تم پر حلال ہے، اور کتوں کی بات کی تھی، اور اس میں آج کیا ہونے لگا دیکھتے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، الیوم دیکھیں الخاص ہے آج، آج کا دن جسے کہتے ہیں نا الیوم، آج کے دن، آج کا دن یا آج کے دن سے، اب سے آج کے دن سے، دن کیا ہوتا ہے؟ وقت، اس وقت سے، اوہل ہا لام لام حلال ہے، روٹ ورڈ، لام پر شد آ گئی، حلال کر دی گئیں، ٹھیک ہے؟ حلال کر دی گئیں، حلال کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کھول دینا، کھول دیا گیا تم پر، جو پابندی لگی تھی کھول دی ہے، حلال کر دی، جائز کر دی گئی۔ کیا جائز کر دی گئی؟ کس کے لیے؟ لکم، لا واسطے کم، تمہارے، لا واسطے کم، تمہارے واسطے یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں خاص تمہارے لیے آج کے دن سے حلال ہو گئی ہیں۔ کیا؟ الطیبات، طیب کسے کہتے ہیں؟ پاک کو، اور با پہ کھڑا زبر اسٹریٹ تھا جمع کے لیے، طیبات تمام، دیکھیں شد پہ، تمام پاکیزہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے پاک کر دی گئی ہیں۔ یہ پاکیزہ نہیں، پاکیزہ چیزیں آنا ہے، پاکیزہ چیزیں، پاکیزگی تمہارے لیے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ پاکیزہ چیزیں کہہ لیں یا پاکیزگی، یعنی جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں آج کے دن سے تم پر حلال ہو گئی ہیں، کھل گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی اس میں آیت میں کہا گیا ہے، 5 نمبر آیت چل رہی ہے، اس کے شروع میں کہا گیا ہے کہ آج کے دن سے حلال کر دی گئی تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، اور کیا حلال کیا جا رہا ہے؟ طعام، طعام کھانے کو کہتے ہیں نا، طعام کھانا، اور کھانا ظاہری بات ہے منہ کے ذریعے حرام جائے گا نا، اس زبان اور منہ کے ذائقے کے ساتھ جاتا ہے، حرام حلال باتیں یہاں سے، حرام حلال کھانا پیٹ میں جاتا ہے، تو یہی ہماری پورشن، یہ جو ہمارا منہ ہے، منہ، ٹھیک ہے، اس سے، اور اسی طرح اب ایک بہت بڑی بات ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ کھانے کی سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اور کھانا الذین، کن کا پوائنٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ جو کون ہے؟ وہ جو مطلب وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کا جو، ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں ان لوگوں کا جو، با محاورہ، اور کھانا ان لوگوں کا جو اوتو دیے گئے۔ کیسے ہوتے ہیں اوتو؟ ہم نے آپ کو بتایا الف حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور الف کے جو حمزہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے الف پہ زبر ہے، پیش ہے، جو بھی آ جائے وہ اس کے مطلب الف کا مطلب بن جاتا ہے، ادروائز الف اپنا کوئی مطلب نہیں رکھتی، جیسے یہ الف نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو جب الف کے اوپر زیر زبر آئے گی تو میننگ آ جائے گا، اس کا مطلب اوپر حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ الف کے اوپر کھڑا پیش آ کے دیکھیں، تا بھی آ گیا، اور یا اس میں سے گر گیا، الف واو یا حروف علت ہے، آتی ہے مطلب کہ دینا، اور واو جمع کے لیے جو دیے گئے، وہ دیے گئے،
وہ دیے گئے کیا دیے گئے؟ الکتابی، کوئی عام کتاب نہیں ہے جی، یہ الکتاب، الخاص کتاب، یعنی اللہ کے پاس سے کوئی کتاب ہے جو دیے گئے کتاب، یہ کوئی تورات، انجیل، زبور، پھر ہمارا قرآن، ہم سب اوت الکتاب ہے ویسے تو، مگر شریعت ہماری مکمل ہو رہی ہے نا، تو اس لیے یہاں پہ کون آئیں گے؟ یہود و نصارہ، اس وقت یہود و نصارہ ہے، تو ان کا کھانا، اور کھانا ان لوگوں کا کیا کیا حلال؟ ایک وہ تمام پاکیزہ چیزیں، اور کھانا کن کا؟ جو دیے گئے کتاب، ٹھیک ہے؟ اور کیا حلال ہوا ان کا؟ ہلن، یہاں پہ لکھا جائے ہلن، حلال ہے، دیکھیں ہل روٹ ورڈ کس کا؟ حلال کا، حلال ہے، جائز ہے، حلال ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ جائز ہے، لا واسطے کم، تمہارے واسطے، تمہارے لیے حلال ہے ان کا کھانا، کھانے کی بات ہو رہی ہے، کن کا کھانا؟ یہود و نصارہ کا، اوت الکتاب ہے نا، جو کتاب دیے گئے، انہوں نے چینج کر لیا، بدل لیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہے۔ تنگ ہو گیا، اس کو میں ٹھیک کر، اس کی لائٹ بھی روشنی کر دوں زیادہ۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ تمہارا میری چیئر کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کر دوں، آپ چلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کھانا کیا ہے جی تمہارا؟ جائز حلال ہے، کون سا ہے؟ اب یہاں پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، کون سا کھانا حلال ہے، کون سا نہیں؟ ہر وہ کھانا جو حلال ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہود کا تو ذبیح حلال ہے، یہود ذبیح بالکل ہماری طرح کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان کا ذبیح ہماری طرح نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے، جھٹکا دے کے کرتے تو حرام ہو جاتا ہے نا؟ تو یہود کا تو ذبیح بھی حلال ہے، عیسائی کا ہم کہہ نہیں سکتے، ظاہر اگر وہ اس کے جو ہمیں کہا گیا ہے اللہ اکبر کہہ کے اس طرح سے، اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر حلال نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حرام چیزیں، حرام، اگر ان کے دسترخوان کے اوپر کوئی حرام چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس دسترخوان پر بھی آپ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر وہ ان کے کچھ برتن ہیں جن میں وہ شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گلاس ہیں، ان کی بوٹلز ہیں، ان کی چیزیں، وہ بھی آپ استعمال نہیں کریں گے۔ ان کے ہمیں طیب کہا گیا ہے، تمام طیب چیزیں تم پر پاک ہیں، ان کی بھی طیب چیزیں تم پر پاک ہیں، وہ ہم ہر وقت ان کو کراہت نہیں کریں گے ان سے، اگر ایسا کریں گے تو اسلام پہ لانا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے تمہارے لیے اور حلال ہے تمہارے لیے، لیکن اس بات کا جو پیچھے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، وہ چیزیں جیسے شراب کے بارے میں آیا کہ جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی حرام چیزیں، چاہے انہوں نے سود لیا ہو، سود بھی تو حرام ہے، کسی کا مال کھا رہے ہوں، چور ڈکیت ہوں تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہر قسم کا حرام، یہ اس طرح کا حرام مال اگر مسلمان کے دسترخوان پر ہے تو وہ بھی اوت الکتاب ہے، وہ بھی اوت الکتاب ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ مسلمان کے دسترخوان پہ شراب حلال ہو جاتی ہے، مسلمان کے دسترخوان کے اوپر سود حلال ہو جاتا ہے، مسلمان کے دسترخوان پہ کچھ، کیونکہ ہم بات یہود و نصارہ کی کریں، نہیں، اوت الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، تو جو کتاب دیے گئے ہیں ان کا دسترخوان کے اوپر اگر تو سب چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، حرام ہے، تو پھر تم ان کے دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھو گے، ٹھیک ہو گیا؟ بڑی واضح بات۔ آگے چلتے ہیں، اور واہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلی بات شروع ہو جاتی، اور کیا ہے؟ طعام کھانا، طعام کھانا، کم تمہارا، اب کھانا کس کا ہے؟ کھانا تمہارا، اور کھانا تمہارا کیا؟ ہلن، حلال ہے، حلال ہے، کس کے لیے؟ لا واسطے ہم ان کے، ہمارا ان کا کھانا ہمارے لیے حلال، ہمارا کھانا ان کے لیے حلال۔ ان کو تو ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہندوؤں کو ہے تکلیف، ہاں، ہندوؤں کا کھانا، مشرک کا کھانا حرام ہے، مشرکوں کا کھانا حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رشتے بھی حرام ہیں، اللہ تعالیٰ وہ شرک تو اللہ کو سخت ناپسند ہے تو ان میں بھی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نرمی کی ہے تاکہ ہم اسلام کو پھیلا سکیں اور یہ سارے معاملات طے پا سکیں۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، کیا حلال ہونے لگے؟
والمحصنات، وا اور ال ساری کی ساری، میم والیاں، ہا سواد نون حسن، روٹ ورڈ ہے اس کا. حسن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت. حفاظت کرتا ہے. وہ عورتیں، آگے نون پہ کھڑا زبر اسٹیٹ آ رہا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں. قلعہ بند عورتیں جنہوں نے اپنی حیا کو قلعے میں بند کر رکھا ہے، وہ بے حیا نہیں ہے. اس کے بہت سے میننگ آپ کو بتایا تھا. شادی شدہ عورت جس کو شوہر نے قلعے میں بند کر رکھا ہے، ایک ولیوں والی عورت جس کو ولیوں کی قلعہ حاصل ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو اس معاشرے میں ہیں، یہود و نصارہ کی عورتیں. یہود و نصارہ کے عیسائیوں کی عورتیں، جو آپ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو آپ کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. ان عورتوں کے لیے محصنات کہا گیا ہے. محصنات کون سی؟ پاک رہنے والیاں. پاک رہنے والیاں یہ شرط ہے. جیسے حرام کھانے کی شرط ہے نا، ایسے عورتیں بھی شرط ہے. پاک رہنے والیاں یا پاک رہنے والی عورتیں. عورتیں آپ کو نون یہ کھڑا اسٹیٹ تھا مؤنثوں کے لیے. اور عورتیں کیا ہیں؟ من سے المومنات، ساری کی ساری ایمان لانے والیاں. مومن عورتیں، مومن عورتیں ہم کیا کہیں گے؟ مومن عورتیں. پاک رہنے والیاں مومن عورتوں میں سے. اب خالی ہم کلمہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی پڑھتی ہیں. اب غور کریں، ہمیں پیغام اللہ نے آل عمران میں دیا، المائدہ میں دیا، آؤ اس کلمے کی طرف جو تم میں ہم میں مشترک ہے. کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے نا. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ مشترک کلمہ ہے. تو پھر اگر انہوں نے، ان عورتوں نے پڑھے تو بھی مسلمان ہے. مومن ہے، مسلمان ہی مومن، مطلب ایمان والیاں، اللہ پر ایمان رکھتی ہیں وہ. ہاں وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ دوسرا ان کا معاملہ بنتا ہے. تو مومن عورتیں، پاک دامن مومن عورتوں میں سے. اور پاک دامن، اچھا پاک دامن مومن عورتیں پہلے مسلمان ہیں، سوری، پہلے مومن عورتیں مسلمان عورتیں، ان کے لیے آ رہا ہے. پہلا واو جو آ رہا ہے المحصنات، محسن بھی ہیں، پاک باز بھی ہیں، مومن مسلمان بھی ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو مومن ہی ہوگی نا. اور باقی مومن دوبارہ آ رہا ہے والمحصنات دوبارہ آ رہا ہے. اور ال ساری کی ساری، میم والیاں، ہا سواد الحسن، اور پھر نون پہ کھڑا زبر. اور ساری اور پاک عورتیں، پاک رہنے والیاں، پاک عورتیں، قلعہ بند عورتیں، پاک عورتیں. کن میں سے؟ من سے الذین، ان لوگوں میں سے. من سے الذین، ان میں سے، ان لوگوں میں سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے جو دیے گئے کتاب. دیکھیے پھر آ رہا ہے اوت الکتاب. اوتو ابھی ہم نے اس کو کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے. جو دیے گئے کتاب، دیے گئے کتاب، الکتاب، یہ آپ یاد رکھا کریں. ہر کتاب نہیں ہوگی، صرف الکتاب ہوگی، خاص کتاب. اس میں تورات اور زبور آ رہا ہے. یہاں پہ تو خاص طور پہ تورات اور زبور آئے گا. ٹھیک ہے. جنہیں نہیں، تورات اور انجیل، مجھے آج کیا ہو گیا، تورات اور انجیل. پہلے کیا بات ہوئی؟ ان کا کھانا تمہارے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال. تمہاری پاک عورتیں تمہارے لیے حلال. ادھر بھی پاک کی شرط ہے، مومن بھی ہے، پاک بھی ہے. اور ان کی عورتیں، ان جو یہود و نصارہ کی عورتیں، وہ بھی پاک ہونی چاہیے. جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ نساء میں، اور اس میں کہ چھپی دوستیاں لگانے والی نہیں ہونی چاہیے، بری عورتیں نہیں ہونی چاہیے. ان میں بڑی پاک پاک عورتیں ہیں. چن کے، اگر چاہیے تو چن کے وہاں سے پاک عورتیں کرنی ہی ہے تو پاک عورتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. پاک ہوں گی تو پاک رب کو پسند کر کے تو مسلمان ہو جائیں گی نا. من قبلکم، جو دیے گئے کتاب، من سے، قبل پہلے سے، پہلے سے یہاں سے لیں گے، کم تمہارے، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے، مطلب یہود اور نصارہ. ان کی عورتیں، ان کی پاک عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. پاک عورتیں، پاک پر زور ہے. ٹھیک ہے.
تمہاری اپنی بھی پاک عورتیں مومن عورتیں اور ان کی بھی پاک عورتیں جو کتاب دی گئی تم سے پہلے کب ہوں گی اس کی آگے شرط ہے. آپ دیکھیں شرط نکاح، جو تم نکاح کرو گے کیونکہ اس نے نکاح کے ساتھ حلال ہے، زنا کے ساتھ نہیں. پاک عورت ہے، پاک مرد ہے، پاک مرد پاک عورت، وہ کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹ وہ نکاح کریں گے، وہ زنا نہیں کریں گے، وہ چھپی دوستیاں نہیں بنائیں گے. تو پاک جب کریں گے نکاح تو اس کی شرط کیا ہے؟ حق مہر. حق مہر شرط ہے اس کا. جب اذا زال پہ زبر، قیامت تک کا معاملہ ہے تو زال پہ زبر آ گیا ہے، یعنی مستقبل میں بھی جب ٹھیک ہے. جب آتی تم آتی، دیکھیں الف کے اوپر حمزہ تا اور یا آتی دو، جب دو تم ہننا ان عورتوں کو، جب دے دو تم، آپ یوں لکھیں جب دے دو تم ہننا ان عورتوں کو، جمع مؤنث کی ضمیر ہے یہ ہننا. جب دے دو تم ان عورتوں کو، کیا دینا ہے؟ اجورہن، اجور اجر کی جمع ہے، ان کے اجرت کیا بنتا ہے؟ اجر کوئی بدلہ یا پھر اجرت، یہ عورت کی اجرت ہے. حق مہر عورت کی اجرت ہے، حق مہر عورت کا بدلہ ہے. اور کیا فرمایا؟ مزدور کی اجرت اس کی پسینے کی خشک ہونے سے پہلے دے دو. ہمارے تو موت تک انتظار کرتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اذا آتیتموہن اجورہن، جب دے چکو تم ان عورتوں کو اجر یا اجرت ان عورتوں کی، ان عورتوں کی اجرت کہہ لیں بدلہ کہہ لیں، ہننا ان عورتوں کی، ٹھیک ہے. کون سی والی اجرت؟ وہی حق مہر. یہاں پہ لکھیں گے حق مہر ان عورتوں کا. نکاح کی شرط کیا ہے؟ کہ تم اور پاک عورتیں ہو، تم نکاح کرو اور ان کا حق مہر دے دو. یہ ہے شرط نکاح کی. کن کے ساتھ؟ جو کتاب دیے گئے یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. کیا نہ بنو، مردوں کے لیے آ رہا ہے میم والے بنو، والے بنو. کس چیز والے بنو؟ ہا سواد نون حسن. خالی عورتیں پاک نہیں ہوتی، یاد رکھیں مرد بھی پاکی کا خیال کرتے ہیں. ہمیں تو سورۃ یوسف دکھائی گئی، قرآن نے تو ہم عورتوں کی حیا سکھاتے ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن میں حضرت یوسف کی مرد کی حیا دکھائی ہے. ہمارے یہاں مرد کی حیا نہیں ہوتی، ہمیں بے حیا مرد کوئی بات نہیں، خیر ہے چلتا ہے. اللہ نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے کہ تم کیا ہو نہ ہو، محسنین بنو. محسنین کیا بنو؟ پاک رہنے والے، پاک رہنے والے بنو. چھپی دوستیاں نہ لگاؤ. مطلب پاک رہنے والے کا مطلب کیا ہے؟ پاک دامن بنو، حیا والے بنو اور نکاح کرنے والے بنو، ٹھیک ہے. تو اس کے قید نکاح میں لانے والے، قید نکاح میں لانے والے بنو، ٹھیک ہے. کون سے بنو؟ قید نکاح میں لانے والے ان عورتوں کو. کن عورتوں کو؟ اپنی محسنات، ان کی محسنات اچھی لگیں گی تمہیں. عورت میں نے تمہارے لیے کیا بنائی ہے؟ شہوت ہے تمہاری خواہش ہے، نفس کی خواہش ہے تمہاری. اچھی لگے، کون کہتا ہے نا اچھی لگے، مگر اللہ کے اصول کے مطابق لگے. ان کی عورتیں ہوں یا آپ کی عورتیں ہوں. مرد ہے نا، مردوں کو خالی مسلم معاشرے میں نہیں رہنا، مطلب مرد تو غیر مسلم معاشرے میں بھی جانا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کے بھی تمہیں اپنی پاکی کا یہ خیال کرنا ہے کہ جو اچھی لگے تو اسے نکاح کی قید میں لاؤ، نہ کہ غیر. غیر کا مطلب نہ کہ. کیا نہ بنو؟ مصافحین، میم والے سین فا ہا صفا. اس کا مطلب کہتا ہے بہا دینا، بہا دینا ہے نا. یفسک الدماء، وہ خون بہائے گا. تو نہ کہ کیا نہ بنو؟ مصافحین نہ بنو، میم والے اور سین
فا ہا صفا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یا نون جمع کے لیے. کیا بہاتے ہیں؟ مادہ شہوت. مادہ شہوت بہانے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ بدکاری کرنے والے. بدکاری کرنے والے نہ بنو. تم بدکاری کرنے والے نہیں بنو گے. تم کیا بنو گے؟ تم ان کو قید نکاح میں لانے کی کوشش کرو گے، نہ کہ تم بدکاری کرنے والے بنو. ٹھیک ہے؟ اور نہ آ رہا ہے آگے پھر اسی میں ہی آ رہا ہے. دیکھیں آپ، وا اور لا نہ کتنی ڈونٹس آ رہی ہیں. اور نہ کیا نہیں بننا؟ متخذی ہی میم والیاں ہوں. اب عورتوں کے لیے آ رہا ہے، چھوٹی آ رہی ہے. جب عورتوں کے لیے حکم ہوتا ہے، عورتوں کی کوئی بات تو چھوٹی آتی ہے. ٹھیک ہے؟ متخذی اخذ روٹ ورڈ. خضو بنانا یا پکڑنا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. خضو بنانا یا پکڑنا. یہاں پہ کیا ہو گیا ہے؟ واؤ گر گیا. واؤ یا حرف علت ہے، گر گیا. اس کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے؟ متخذی. دیکھیں، متخذی بنانے والیاں. بنانے والی یا والیاں کہہ لیں. ٹھیک ہے؟ بنانے والی یا والیاں. پکڑنے والی یا پکڑنے والیاں. ٹھیک ہے؟ کیا پکڑنا ہے؟ اخدانی. خدن روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا دال نون خدن. خدن کسے کہتے ہیں؟ خدن کہتے ہیں وہ دوستی، نفس کی دوستی، نفسانی دوستی، جس سے نفس خوش ہوتا ہے. نفس کس سے خوش ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ اخدانی نعرہ ہے. ہم دیکھتے ہیں نفس کس سے خوش ہوتا ہے. نفس خوش ہوتا ہے جناب اپنے دل کی مان کر. دل کی جب مانتا ہے نا انسان تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ، چھپ چھپا کر. پوشیدہ دوستی، چھپ چھپا کر، جس کو نفس پسند کر رہا ہے، معاشرہ پسند نہیں کر رہا. معاشرہ پسند نہیں کر رہا، نفس پسند کر رہا. ٹھیک ہے؟ تو وہ کون سی دوستی ہوتی ہے؟ چھپی دوستی یا یارانے. بری دوستیوں کے بارے میں بات ہو رہی. ٹھیک ہے؟ اقدان کہاں پہ کیا لگے؟ متخذی نہ کہ بنانے والے ہوں. اقدان اقدان چھپی دوستیاں ہم لکھیں گے. چھپی دوستی. ابھی چھپی دوستی کیسے پتہ چلے گا چھپی دوستی کس کی ہے، کتنی دوستی ہے؟ تو خالی کیا یہود و نصارہ کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ہم دیکھیں تو کیا خالی یہود و نصارہ کے ساتھ چھپی دوستیاں نہیں بنانی؟ نہیں. یہاں پہ ہم رکیں گے اور بات کریں گے چاہے مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا کسی طرح کی دوستی نہیں ہے. نکاح سب سے بڑی دوستی ہے. آپ کا معاہدہ ہے، ایک عورت اور ایک مرد کا معاہدہ، دوستی کا معاہدہ. وہ الگ بات ہے کہ اس دوستی میں کھٹائیاں بھی آتی ہیں اور بچے لڑتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم میاں بیوی کی دوستی کو کون سی والی دوستی سمجھتے ہیں کہ مرد سمجھتا ہے عورت نبھائے، بس خالی یہ دوستی خالی عورت نبھائے. عورت کہ نہیں خالی مرد نبھائے، تو پھر دوستی تو نہیں ہے. یہ تو دونوں کو مل کے نبھانی ہے. دونوں نے سائن کیے، دونوں نے سگنیچر کیے، دونوں نے مل کے دوستی نبھانی ہے. پہلے وہ اسکولوں میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں، پھر لڑ بھی پڑتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے. ایک دوسرے کا سر بھی پھاڑ لیتے ہیں، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. مگر جب وہ مرد عورت بن کر اسکولوں سے، کالج، یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس رشتے کو دوستی نہیں بناتے، وزن بنا لیتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ پہلا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھی دیا تھا، ساتھی بن کے آئی تھی عورت، دوست بن کر آئی تھی. تو ہم نے اسے پلٹا کے کچھ کا کچھ بنا لیا ہے. یہاں پہ کہیں اس سے بجائے اس کے کہ اپنی جو عورت نکاح میں تم لوگ لے کر آئے ہو، یا مرد اور دونوں کے لیے بات ہے یہ. ایک تو کہیں نہ، اور عورت کے تو خاص طور پر مردوں کے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہ چھپی دوستیاں بنانے والیاں نہ ہوں، یہ پسندیدہ نہیں ہے وہ کسی طرح سے بھی. ہمارے ہاں وہ فیس بک پر آپ لگا لیں، کسی واٹس ایپ پہ لگا لیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ایک دوسرے کو، ہم نے تو بات بھی نہیں کی. ہم تو میسیج پہ بات کرتے ہیں سب میں.
چاہے وہ میسیج ہی کیوں نہ ہو. منگنی، ہمارے یہاں منگنی کے بعد پورے اجازتیں ہو جاتی ہیں. آپ ٹچ بھی کر سکتے ہو، بات بھی کر سکتے ہو، گھمانے لے جا سکتے ہو. کیوں منع ہے؟ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ایک نظر دیکھا جا سکتا ہے. جب رشتہ پکا کریں ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی جتنی بات چٹ چیٹ ہے نا وہ ساری شادی کے بعد ہے. شادی کے بعد، اس سے پہلے کی کوئی دوستی نہیں ہے. اور موسٹلی ہوتا کیا ہے، شادی سے پہلے ساری دوستی نبھا لی جاتی ہے، ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی تعریفیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور شادی کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کڑواہٹ، صرف کڑواہٹ. سب کچھ تو استعمال کر لیا، کوئی کیوریاسٹی رکھی نہیں. راز ہے، راز. یہ ایک دوسرے کے پر راز ہے. مرد عورت کے لیے راز ہے اور عورت مرد کے لیے راز ہے. اگر سارا کا سارا راز کھل جائے، تجسس ختم، سب کچھ ختم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا راز رکھا ہے. تم ایک دوسرے کے لیے راز ہو، دن بدن کھلتے ہو، دن بدن کھلتے ہو. تمہاری اچھائیاں، تمہاری برائیاں بھی کھلیں گی، اچھائیاں بھی کھلیں گی. 4 اچھائیاں 4 برائیاں، پتہ چلے گا تم کون. آہستہ آہستہ ہولے ہولے. یہ تھوڑی کہ ایک ہی دفعہ پردہ چاک کے رکھ دیے اس کے بعد آپ رشتہ بنانے لگے، پھر نہیں ہوتا. جب وہ اچھائیاں اور برائیاں کھلنے لگتی ہیں نا ایک ایک کر کے، اس وقت تک وہ 1 یا 2 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہوتے ہیں. رشتہ چل جاتا ہے. پھر اچھائیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں، برائیاں بھی آ جاتی ہیں. پہلے کیا اچھائیاں دیکھ لو، برائیوں کو چھوڑ دو. تم میں بھی ہیں، اپنی بھی دیکھو. اب تمہارے بھی اندر برائیاں ہیں اور تمہارے اندر بھی اچھائی ہیں. اچھائی کو ملا لو اور برائی کو کاٹ دو، ختم کر دو. اور اللہ نے نکاح میں پھر برکت بھی رکھ دی ہے. بابرکت رشتہ، برکت والا نکاح. جیسے نکاح کا ورڈ آتا ہے نا، محبتیں ادھر سے ہی آ جاتی ہیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے. تو یہاں منع کیا گیا، چاہے وہ مومن عورتوں کے ساتھ تم مسلمانوں کے ساتھ کرو، عورت تمہاری مسلمان ہو، چاہے وہ تمہاری یہود و نصارہ ہو، یعنی کر سکتے ہیں تو عیسائیوں کی ہوں. ان کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ پاک رہنے والیاں ہوں، پاک رہنے والی. اور خود بھی تم پاک رہنے والے ہو. ان کے ساتھ یہ مت سمجھو کہ ہم مومن عورت کے ساتھ تو چکر نہیں چلا سکتے، ہم آرام سے کرسچنس کے ساتھ چکر چلا لیں گے، ان کو دھوکہ بھی دے کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ پھر انسانیت یا مومن نے ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو کسی طرح بھی غیر محرم کی دوستی، چاہے وہ مسجد کے اندر جا کے بیٹھ کے ہو، قرآن پڑھانے میں دوستی نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی. ضرورت کے تحت بات کرنا عورت مرد کا جائز ہے، مگر اس طرح کی دوستی قطعاً ناممکن، منع فرما دی. ٹھیک ہے؟ نہ کہ چھپی دوستیاں یا آشنائیاں بھی کہتے ہیں. آشنائی، نہ چھپی دوستی نہ آشنائی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ناٹ الاؤڈ ان آور شریعت. ٹھیک ہو گیا؟ ہماری شریعہ میں اجازت نہیں. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اب یہ قانون تمہیں دے دیا ہے، وہاں اور من جو کوئی بھی سنگولر پرسن، اینی ون، جو کوئی بھی کافر یکفر، کافر نہیں یکفر، یا وہ کافارہ کفر، وہ کیا کرے گا؟ وہ انکار کرے گا. کریں گے. آج کہتے ہیں کیوں نہیں کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چھپی دوستیاں کتنی ضروری ہیں. ان کے بزرگ کہتے ہیں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جانے دو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ابا جی ہم نے اماں ابا ہم نے کوئی نہیں کر رکھنا. آج کل تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے لڑکا لڑکی اپنا ایک روم لے کے رہنے لگ جاتے ہیں، ہے نا. وہ ایک روم رہ کے رہیں گے اور سارے اپنی حفاظتی اقدامات کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، بھلی بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، باقی تو سب کچھ کر لیا ہے. وہ ایک دوسرے کو جج کر لیں، پھر ہم بچے پیدا کر لیں گے. تو آپ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی وہ انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا انکار کرے گا. ٹھیک ہے؟ کس کے ساتھ؟ بالایمان، بدلے میں، بازر بھی بدلے میں. ایمان کی الایمان، خاص ایمان ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تم اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق، تم ایمان والے ہو. جو وہ انکار کرے گا بدلے میں ایمان کے، ایمان کو کفر کو ترجیح دے گا، ایمان کو چھوڑ دے گا، اللہ کی نہیں مانے گا،
انکار کرنے والا بن جائے گا. اس کا مطلب ہے جو بھی وہ انکار کرے گا بدلے میں ایمان کے، کفر کو پسند کرے گا، کفر کو ترجیح دے گا بدلے میں ایمان کے، تو اس نے کیا کیا؟ فاپس قد یقیناً، پس یقیناً، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یقیناً. حبت، ہا با طابت. حبت کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حبوط کیا کہ حبوط شدہ لاشیں کہتے ہیں. حبوط شدہ لاشیں یہ کون سی لاشیں ہیں؟ وہ جو احرام مصر والے ممیز کو نکالا کرتے تھے، بناتے تھے، ان کے اندر سے سارا کچھ نکال کے اور اس کے اندر اپنے مواد وغیرہ بھر کے، کوئی ایسے مثالیں وغیرہ بھر کے تو ایسی لاشیں بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان لاشوں میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پارٹ آف باڈی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خالی پھوکی بند، ضائع، کسی کام کی نہیں، نہ ان کی باڈی نہ کچھ. تو کیڑوں کی جو کی بھی نہیں ہے، کیڑے بھی نہیں کھاتے ان کو، ہے نا. تو ضائع ہو جانا، حبت کا معبود شدہ، ضائع کی گئی حبت. تو کیا کہیں گے؟ اور آپ خالی یہ لاشیں نہیں ہوتی ہیں، آپ پرندوں جو بایولوجی والے ہوتے ہیں ویسے پرندے بھی بنا کے رکھتے ہیں، سچی مچی کے ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کے بالکل ان کے اندر سے صاف کر کے ان کو بالکل حبوط کر دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، بس یقیناً ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے، ضائع ہو گیا. واحد آ رہا ہے. کون سا عمل ہے؟ خاص طور پہ بے حیائی والا. یہ میاں اور عورت اور مرد کی غلط دوستی والا اس عمل کو کہا جا رہا ہے عمل ہو. عمل ہو اس کا، عمل یہ والا، کام اس کا، یہ والا اس کا، جس نے یہ کام کیا. کون سا کام کیا؟ اپنی مرضی کی دوستیاں بنا کر اپنی اس نکاح کے رشتے کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کی. یہ اللہ کا قانون اللہ نے بنا کے دیے، تو پھر اس کے عمل، یہ اس کا عمل ضائع ہو گیا. اور ہوا وہ کیا ہے؟ فی بیچ، اور وہ بیچ کس کے بیچ؟ الآخرہ، آخرت میں، اللہ کے پاس جا کر. دنیا میں تو جو ہوگا سو ہوگا، بیچ الآخرہ، الآخرتی، بیچ آخرت میں. کیا ہوگا بیچ آخرت میں؟ من سے ہوگا، کن میں سے ہوگا؟ الخاسرین، السارے کے سارے، خاسرین جو خسر، خسر کا یانون جمع کے لیے خسر کہتے ہیں خسارے کو، روٹ خسر ہے. کون سا خسارہ؟ میں آپ کو بتاؤں یہ کون سا خسارہ ہے؟ وقت کا خسارہ. وقت برباد ہو گیا. جہاں بھی اللہ نے قرآن پاک میں خسارے کا استعمال کیا نا، ایسا نقصان جو کبھی بھرا ہی نہیں جا سکتا، اور یہ ہے وقت کا نقصان. جس کی جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا، ہم نہیں باندھ سکتے اس کو. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. جتنے مرضی فائدے میں چلا جائے اپنا وقت نہیں روک سکتا. تو یہ ایسے خسارے میں چلا گیا، وقت برباد کر دیا سارا. اور اس کو بیٹھ کے پیٹے روئے جو مرضی کر لیں، نہ وہ وقت واپس آ سکتا ہے، نہ اس وقت کے عمل، سارے سب کچھ ضائع ہو گیا. کن میں سے ہو گیا؟ خسارہ اٹھانے والے. خسارہ مطلب ایسا نقصان جو کبھی نہ پورا ہونے والا، نقصان اٹھانے والوں میں سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اب کیا ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ آج تمہارے لیے پاکیزہ، تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں. ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال جنہیں کتاب دی گئی، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال. اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، اور لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی مومن عورتوں کی یہود و نصارہ کی پاک دامن عورتیں. اور جب کہ تم انہیں حق مہر دے چکو، اس وقت وہ تم پر حرام ہوتی ہے، چاہے وہ مومن عورت کیوں نہیں ہے. حلال ہونے کی وجہ حق مہر. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہو کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے بنو، نہ کہ تم بدکاری کرنے والے بنو. تم برا عمل کر کے چھوڑ دینے والے نہیں بنو گے کسی طرح سے بھی. چاہے تم کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ کوئی معاہدہ کر لیتے ہو، چاہے کسی طرح بھی کرنے کے بعد اس کو کر کے چھوڑ کے آ جاتے ہو، نہ، یہ بھی بدکاری میں آ جائے گا. حق میں نے دیا، ان عورتوں کو چھوڑ کر آگے، یہ کون سی ہمارے پیچھے آئیں گی؟ یہ کوئی اسلام والی ہیں؟ یہ کوئی ہمارے خاندان والی ہیں؟ ہے نا. ڈر تو خاندان والیوں سے ہوتا ہے، ڈر تو
ابھی تو اتنے بے حیا ہو گئے، میں ان کی بھی ڈر نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، خاندانی عورت، جو خاندانی عورت ہوتی ہے اسی کو تو محسنات کا ہے نا. پھر اس کے ولی ہے، ولی والی ہے. ولی پیچھے پکڑ کے سیدھا نہ کر دیں گے تمہیں. ہماری عورت کے ساتھ، ہماری عزت کے ساتھ خاندانی عورت ہے، کوئی زمین پہ پڑی ہوئی عورت نہیں جو تو اس طرح چھوڑ کے چلا جائے گا. حق بیر پہلے باندھیں گے، اسی لیے محسنات نے بھی کہا ہے. تو تم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارا یہاں بس نہ چلے اور تم جا کر غیر مسلموں کے ساتھ غلط کام کر دو، تو یہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے، اس کی بھی عزت ہے. یہ تم یہ بھی نہیں کرو گے کہ اس کے چھوڑ کر آ جاؤ گے. سوچیں، آج مسلمانوں نے ان شرطوں پہ عمل کیا، اگر کیا ہوتا نا تو آج اسلام کہاں دور تک پھیلا ہوتا. بدکاری کرنے والے نہ بنو، اور نہ ہی چھپی دوستیاں بنانے والے بنو. اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا. جو اس طرح کے ایمان سے اپنا طرف سے ایمان بنائے نا، جو انکار کرے اور اس طرح کے ایمان سے، جو اللہ کی مان لینے سے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بڑی سختی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے. حرام حلال کے ساتھ ہماری شریعت کے ساتھ بات کی ہے. آج ہمارے یہاں سے پاکستان سے جانے والے لڑکے اور لڑکیوں کا تو بہت کم ہے، مردوں کو تو کم دیا. اور آپ کو دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ بھی، اہل کتاب کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ تو سختی سے منع کر دی، نہ اپنے کرو نہ اپنی عورتوں کے کراؤ. اہل کتاب کے ساتھ تم خود تو کر سکتے ہو، مردوں سے کہا تم خود کر سکتے ہو، اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرانا، نہ کرواؤ، حکم نہیں ہے. کیوں؟ عورت کو نیچے دب کے رہنا پڑے گا، اس کو چاروں نہ چار عیسائیت یا یہودیت قبول کرنی پڑے گی. تم کرو تم، اور کردار کے اس طرح بہترین انسان بنو کہ اگر وہ بھی اچھی والی عورت، ان میں سے بھی اہل کتاب میں سے اچھی والی، تو تمہارے کردار کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو جائے گی، ایمان والی بن جائے گی. تو تم ایسے کردار والے بنو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے، اس لیے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جو کرو تو بڑا سوچ سمجھ کے کرو. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في أجائبي، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين ثم آمين یا رب.